हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के फ़तेहमंद रहाई देने वाले और बरकत देने वाले नाम में आप सबको पास्टर इमरान गफूर का सलाम। मैं खुदा का खादिम आज फिर एक नए मौजू अनवान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज का हमारा मौजू जो है वो फादर डे के हवाला से है, क्योंकि हम जानते हैं 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फादर डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। और आज हम फादर डे की बाबत बात करेंगे और हम आज खुदा के कलाम में से इस अनवान के अंदर जो बातें हम सीखने वाले हैं उनमें से 10 पॉइंट जो हैं मैं खुदा के कलाम में से एक बाप की सिफ़ात पर बात करूंगा कि खुदा का कलाम जो है वो फरमाबरदार बाप की सिफ़ात को किस तरह बयान करता है। और आज हम सिर्फ खुदा के कलाम में से बात करेंगे। बहुत से अच्छे जुमले अल्फाज हो सकते हैं जो बाप के बारे में कहे जाते हैं, लेकिन मैं खुदा के कलाम ही में से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम राह, हक और ज़िंदगी है। खुदा का कलाम हालत हुलिये दोनों को बदलने की कुदरत रखता है। और इस अनवान का दूसरा हिस्सा जो है हम औलाद पर बात करेंगे और 5 पॉइंट जो हैं हम औलाद की बाबत बात करेंगे कि खुदा का कलाम जो है एक औलाद से क्या तकाजा करता है। इससे पहले कि अनवान की तरफ आऊँ, बाइबल मुकद्दस को खोलूँ, तमाम फादर्स को जो मेरे भाई साहब औलाद हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैं आपको इस दिन के मौका पर आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदा आपको कसरत की बरकत दे। और मेरी रिक्वेस्ट है औलाद से कि आप ज़रूर जब इस वीडियोस को देखते हैं और आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ज़रूर अपने होने का एहसास अपने बाप को दीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, खुदा का कलाम का ये तकाजा है। आइए बाइबल मुकद्दस को हम खोलेंगे और हम किताब मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसके हम 18वें बाब 19 आयत को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों को और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक़ में फरमाया उसे पूरा करें। आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का कलाम जो है वो मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नई डायरेक्शन को, एक नए रवैये को पैदा करे। आमीन। आज का अनुमान फरमाबरदार बाप ताबेदार औलाद, इस अनुमान में हम बात करेंगे। जब हमने पैदाइश की किताब 18वें बाब की 19 आयत को पढ़ा तो खुदा का कलाम जिस पर्सनैलिटी और शख्सियत के बारे में खुदा कह रहा है, अब्राहम की बात हम करते हैं। और अब्राहम एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो तमाम ईमानदारों का बाप है। दुनिया के अंदर जितने मज़ाहब और क़ीदे मौजूद हैं इसकी पर्सनैलिटी को तस्लीम करते हैं बतौर बाप अब्राहम को, क्योंकि खुदा ने इसे बरकत दी। खुदा का वादा यह था, क्योंकि अब्राहम के बारे में खुदा ने कहा था कि अगर तू रेत के ज़रे गिन सकता गिन ले, अगर तू आसमान के सितारे गिन सकता तो गिन ले। देख मैं तुझे इस कदर बरकत दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और खुदा का वादा उसकी ज़िंदगी में पूरा हुआ। खुदा ने वादे की बात की और अब्राहम की ज़िंदगी में बाप होने के एहसास को हम जानते हैं कि 25 साल वो वेट करता है इस दिन के लिए, खुदा के वादे को पूरे होने के लिए, क्योंकि जब खुदा ने इसे बुलाया तो 75 ईयर्स इसकी एज थी और 25 साल खुदावंद को हमेशा वो इस डिज़ायर का, इस ख्वाहिश का इजहार करता रहा कि खुदावंद मैं बे औलाद हूँ। खुदा ने कहा अब्राहम चल और कामिल हो। और हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर खुदा का वादा जो है इसहाक की सूरत में पूरा हुआ और खुदा ने अपने बंदा को ब्लेस किया और वादा का फर्जंद दिया। अब हम फरमाबरदार बाप को देखें तो हम देखते हैं कि अब्राहम फरमाबरदार है, वो खुदा के हुक्म को फॉलो करता है। जो कुछ खुदा उससे तकाजा करता था वो इन सारी बातों को अपने सामने रखता था। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि जब खुदा ने अब्राहम को जुमाया, कहा अपने बेटे को सोखनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान कर दे। यहाँ बाप फरमाबरदार और लात ताबेदार की एक बहुत बड़ा नमूना हमारे पास मौजूद है कि अब्राहम ने कोई उज़र नहीं दिया, कोई बहाना नहीं दिया। और देखिए कि जब बेटा निकला है उसने अपने बेटे को लिया, नौकर को लिया, गधे को लिया, लकड़ियाँ ली, आग ली और चल पड़ा उस पहाड़ पर जो मूरिया का पहाड़ था। और बाद में खुदावंद यीशु मसीह को इसी पहाड़ी सिलसिले के अंदर जो है सलीबी मौत मेरे और आपके मसीह ने बर्दाश्त की, जो तशबीहाती तौर पर यीशु मसीह की मौत की बाबत हम
دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہم نے کوئی عذر نہیں دی، کوئی بہانہ نہیں دیا، اسی طرح بیٹے نے بھی کوئی بہانہ نہیں کیا، وہ قربان گاہ پر لیٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ فرما بیداری کی بہت بڑی برکت جو ہے، خدا نے کہا ابراہم اپنے لڑکے پر چھری نہ چلائے، صرف اپنا ہاتھ روک لے، تو نے دریغ نہیں کیا، میں بھی تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہاں فرما بیدار اور تابع دار اولاد کا ایک بہت بڑا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یاد رکھیے، ماں باپ جب فرما بیدار ہوں گے، اور اسپیشلی باپ جب خدا کے حکموں کو فالو کریں گے، خدا کے کلام کو فالو کریں گے، اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ خدا اولاد کے اندر تابع داری کے روح کو پیدا کر دے گا، خدا اولاد کے اندر تابع داری کے رویے کو پیدا کر دے گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر میں چند سال پہلے ایک جگہ پر منادی کر رہا تھا، اور میں بار بار اس بات پر زور دے رہا تھا خدا کے کلام میں سے کہ آؤ باپ ہونے کی حیثیت سے ہم خدا کے فرما بیدار ہوں گے، ہماری اولاد جو ہے وہ تابع داری کرے گی۔ جب میں منادی کر رہا تھا اپنی اولاد کو ہمیں خدا دینے کی ضرورت ہے، وہاں ایک مناد تھے جو بزرگ مناد تھے، ان کو جب میں کلام کی منادی کر رہا، وہ بڑے خفگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور کھانے کی ٹیبل پر میں نے دوران سرمن بھی محسوس کیا کہ وہ ذرا تھوڑے سے شاید میری باتوں کو اچھا نہیں لے رہے اور بہتر فیل نہیں کر رہے، لیکن میں خدا کا خادم ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں کلام کی منادی کروں۔ بار بار میں بتایا کہ ہم نمونہ بنیں، ہم جو خدا کے لوگ ہیں اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی بابت بتائیں۔ تو جب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تو وہ شخص آیا اور کہنے لگا، بھائی صاحب ضروری نہیں ہے کہ اولاد خدا ماں باپ فرما بیدار ہوگا تو سیمول کی ہمیں زندگی نظر آتی ہے۔ تو میں نے کہا، سر خدا آپ کو برکت دے، آپ بزرگ آدمی ہیں، اس بات کو جانیں کہ آپ سیمول کی زندگی کو آج جا کر نئے طور پر پڑھیے گا۔ سیمول کے بچوں کی زندگیاں جو تھیں وہ ہمارے سامنے ہیں، کہ جب تک وہ قاضی نہیں بنے تھے، کیونکہ ان کی جو قاضی کی جو خدمت تھی اس کے اندر ضرور آپ کو بددیانتی اور رشوت نظر آئے گی، لیکن ان کی ذاتی زندگیاں جو تھیں، کیونکہ جب ہم قاضیوں کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں آپ قضات کی کتاب کا مطالعہ کریں تو قضات کی کتاب کے اندر جتنے بھی قاضی آپ کو نظر آتے ہیں، وہ قاضی ہمیشہ خدا کی روح کی رہنمائی سے بنے، اور اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ باپ کی جگہ اس کے باپ نے اپنے بیٹوں کو قاضی بنا دیا ہو۔ تو پہلی دفعہ سیمول کی زندگی کے اندر یہ بات تھی کہ اس نے خدا کی مرضی کے بغیر جو ہے اپنے بیٹوں کو بطور قاضی بنا دیا، اور پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب ہم کئی دفعہ کالنگ اور بلاہٹ کو نہیں سمجھیں گے، اس کے مقصد کو، خدمت کو نہیں سمجھیں گے، پھر ہم بہت سی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور سننے کو ملتی ہیں۔ اس لیے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے لازم ہے، ضرور ہے ہم پر، ہم کالنگ اور بلاہٹ کو پہلا درجہ دیں۔ اور یاد رکھیے، ہمارے فیصلے جو ہیں، فیصلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن یاد رکھیے فیصلہ ہمیشہ چھوٹا نہیں رہتا، یہ ہمارے قد سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ضرور ہے کہ فیصلے بیج کی مانند ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ بڑھتے ہیں، ہمیں فیصلے جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارے فیصلے جو ہیں ہماری نسلوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے فرما بیدار باپ کی بات کریں گے تو 10 جو صفات ہیں یا 10 خوبیاں جو ہیں، 10 چیزیں جو ہیں خدا کے کلام میں جو باپ کے اندر ہونی چاہیے، جو خدا کی طرف سے ایک برکت ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ بائبل مقدس کے اندر یاد رکھیے کہ خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ خدا کہتا ہے، میں جانتا ہوں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو وصیت کرے گا، اور خدا کے لوگ مقدسین ایماندار جو ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلیمان بادشاہ جو ہے، جب وہ اس کا باپ جو ہے زندگی کے آخری حصے پر داؤد بادشاہ ہے، تو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی کہ اگر تو خدا کو رد کر دے گا تو وہ تجھے ہمیشہ کے لیے رد کر دے گا۔ اس لیے کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایماندار باپ جو ہے وصیت کرتا ہے۔ آج ہم 10 پوائنٹ کے اندر پہلا پوائنٹ یاد رکھیے کہ خدا کی محبت یہ ہے کہ خدا جب ہم سے پیار کرتا ہے تو ہمیں ملامت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے۔ اس لیے پہلی جو خوبی ہے ایک فرما بیدار باپ کے اندر جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ملامت کرتا ہے، سکھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، ٹیچ کرتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے، کیونکہ ہر باپ جو ہے وہ ٹیچ نہیں کر سکتا، ہر باپ جو ہے وہ تربیت نہیں کر سکتا، وصیت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یاد رکھیے فرما بیدار باپ جو ہے، خدا کی تابع داری میں رہنے والا شخص جو ہے، وہ ان باتوں کا مالک ہوتا ہے، اور وہ خدا کے کلام میں سے اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ کیونکہ کتاب مقدس کے اندر، امثال کی کتاب کے اندر اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ امثال 13 باب کی 12 آیت کے اندر خداوند اس کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت، اور جیسے باپ بیٹے
کو جس سے وہ خوش ہے۔ کتاب مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب پیار کرتا ہے تو وہ بائبل مقدس میں جتنے ہمیں کردار نظر آتے ہیں جن سے خدا پیار کرتا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کئی اپنی رے سے ہٹتے تھے تو خدا نبی کو بھیجتا تھا، اپنے ممسوح کو بھیجتا تھا، اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا، جاؤ اس کو بتاؤ یہ میرے کلام سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ خدا ملامت کرتا ہے، خدا نصیحت کرتا ہے، خدا تربیت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ باپ جو ہے، فرما بیدار باپ جو ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، وہ اس صفات کا مالک ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی وہ ملامت کر سکے، اچھی اور بری بات میں امتیاز اور تمیز کر سکے اور وہ سکھا سکے، کیونکہ مثال کی کتاب کے اندر 19 باب کی 18 آیت کے اندر لکھا ہے، جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تدبیر کے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا۔ خدا کے کلام میں ایک ذمہ دار باپ، فرما بیدار باپ پڑا ہے کہ وہ بربادی نہ دیکھے، اینڈ نہ دیکھے، انجام نہ دیکھے کیا ہوگا، لیکن اس کا کام بنتا ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے، مداخلت کرے اور اپنی نسلوں کو بچا لے، کیونکہ کتاب مقدس کے اندر امثال کی کتاب 23 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، لڑکے سے تدیب کر اور لڑکے سے تدیب کو کر اور دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، اور تو اسے چھڑی سے مارے گا اس کی جان کو پتال سے بچائے گا۔ خدا کے کلام کے اندر یہاں بیان کیا گیا ہے، تو اگر تربیت کے لیے تجھے اگر چھڑی استعمال کرنی پڑتی ہے تو چھڑی استعمال کر، لیکن جب ہم نے چھڑی استعمال کرنی ہے تو ہمیں عقل مندی کے ساتھ چھڑی بھی استعمال کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی خدا کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے، کون سی بات کس وقت کہنی ہے۔ ایک باپ، ایک دیانتدار عقل مند باپ، فرما بیدار باپ، خدا کے حکموں کو فالو کرنے والا باپ جو ہے، وہ ان باتوں کو مد نظر رکھتا ہے، ان باتوں کو درجہ دیتا ہے، ان باتوں کو مقام دیتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے جب ہم بے وقت تربیت کرتے اور وقت کے ساتھ تربیت نہیں کرتے، کیونکہ جو تربیت کا وقت اگر ہم نے اسے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا تو یاد رکھیے وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ صحیح وقت میں صحیح تربیت جو ہے، کلام کا، خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے، جب تربیت کا وقت ہے تو اس کو ضائع نہ کیجیے، اس پر دھیان دیجیے، اپنا وقت اس پر سپینڈ کیجیے، کیونکہ یہ وقت آپ کے پاس آئے گا۔ اس لیے تربیت جو ہے، جب ہم نے چھڑی مارنی ہے، یاد رکھیں جب آپ زو کے اندر جائیں تو آپ ایلیفینٹ کو دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زنجیر کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، کئی دفعہ زنجیر جو ہے وہ عام سے کیل کے ساتھ یا عام سی چیز کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اتنا بڑا اسٹرونگ ایلیفینٹ جو ہے اگر وہ تھوڑا سا اسٹرگل کرے، زور لگائے تو وہ زنجیریں توڑ سکتا ہے، لیکن وہ اب زور نہیں لگا رہا، کیونکہ جب اس کی جو تربیت تھی، جب اس کو زنجیر پہنائی گئی، وہ اس وقت زنجیر زیادہ ہیوی تھی، اور وہ جو بچہ تھا، جب ایلیفینٹ کا بچہ جو تھا، جب اس کو زنجیر باندھی گئی تب اس نے سٹرگل کی، تب اس نے زور لگایا اور وہ اس کو توڑ نہ سکا۔ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی، سوچ اس کے بن گئی تھی کہ بھائی میں زنجیر نہیں توڑ سکتا۔ اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور زنجیر اب کمزور ہو گئی ہے، وہ زیادہ سٹرونگ بن گیا ہے، لیکن وہ زنجیر نہیں توڑ رہا، کیونکہ یہ بات اس کے ذہن کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اور بہت سی باتیں خدا کے کلام میں لکھا، لڑکے کو اس راہ پر تربیت کر، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ ہم مائنڈ سیٹ، ذہن سازی، کردار سازی، وہ یاد رکھیے چھوٹے بچوں کی ہم کر سکتے ہیں، تربیت ہم کر سکتے ہیں، پھر کیا ہوگا، وہ بڑے ہو جائیں گے، سٹرونگ ہو جائیں گے، صاحب اختیار، اچھے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، لیکن وہ جو مائنڈ سیٹ ہے، جو باپ نے ڈیولپ کیا ہوگا، فرما بیدار باپ نے ڈیولپ کیا ہوگا، وہ کبھی ان کے اندر سے نہیں نکلے گا۔ وہ کبھی وہ زنجیر اپنے بچوں کو باندھیے، تربیت کی زنجیر، تاکہ وہ کلام کی حدود سے باہر، پاکیزگی کی حدود سے باہر، معاشرے کے اخلاقی اقدار سے بالکل باہر نہ جائیں۔ اس لیے خدا کے کلام کے اندر بار بار اس بات پر زور دیا گیا، استثنا کی کتاب 11 باب کی 19 آیت میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا کہ تم اپنے لڑکوں کو گھر بیٹھے، راہ چلتے، اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، بار بار خدا کے کلام کے اندر بیان کیا گیا۔ اور ناکام باپ جو ہے، وہ اس ناکام باپ یہی ہے جو اپنے بچوں کو ملامت نہ کر سکے، منع نہ کر سکے، ان کو صحیح اور غلط کے اندر امتیاز نہ بتا سکے، کیونکہ پہلا سیموئیل 30 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کہتا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں بدکاری کے سبب سے، جسے وہ جانتا ہے۔ یعنی ایلی کاہن سے کوئی بات پنہا نہیں تھی، چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن وہ جانتا تھا، اور کہ میں ہمیشہ
से उसके घर का फैसला करूंगा। बेटों के लिए कि उसने अब अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने रोका ना। खुदा का कलाम बयान करता है कि जब उसके बेटे लानत को बुला रहे थे तो एली काहिन ने मुदाखलत ना की, एली काहिन ने उनकी रहनुमाई ना की, एली काहिन ने वो बातें डिलीवर ना की, और जिसका रिजल्ट ये बना कि हशमत इसराइल से जाती रही और उसके बच्चे जो हैं वो उसका अंजाम खतरनाक हुआ। इसलिए खुदा के कलाम के अंदर जो सफ़ात है, पहली सफ़ात जो है, जिस तरह खुदा अपने प्यार करने वाले बच्चों को समझाता, और कलाम में लिखा है जो बच्चा बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपने माँ बाप को रसवा करेगा, कलाम में लिखा है वो हरामज़ादा ठहरेगा। इसलिए याद रखिए एक बाप की ये सफ़ात है जो खुदा की तरफ से सफ़ात मिली है कि वो एक फरमाबरदार बाप जो है वो तरबियत करने की सलाहियत अपने अंदर रखता है, वो इस लायक है, वो सही और गलत के अंदर इम्तियाज़ कर सकता है, वो बातें डिलीवर कर सकता है। दूसरा पॉइंट, एक बरकत फरमाबरदार बाप के अंदर होता है कि वो आने वाले वक्त के साथ अपने फैसले जो है अपनी औलाद के साथ शेयर करता है, वो डिस्कस करता है, अपने फैसले अपने बच्चों के साथ डिस्कस करता है, वो अपनी औलाद पे ट्रस्ट करता है, अपनी औलाद को तमीज़ देता है ताकि वो जाने समझे अंडरस्टैंड करे। जब हम पहला शमूएल 20 बाब की दूसरी आयत के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है खुदा के कलाम में, उसने उससे कहा खुदा न करे कि तुम मारा जाएगा, देख मेरा बाप कोई काम बड़ा हो या छोटा हो नहीं करता जब तक उसे मुझे ना बता दो। हम किताब मुकद्दस में आसमानी बाप की भी ये खूबी देखते हैं कि वो जब भी कुछ करना चाहता है तो वो पहले अपने बंदों पर अश्कारा करता है, उस राज को अपने बेटे और बेटियों पर खोलता है, फिर उस काम को वो पाए तकमील तक पहुंचाता है। इसलिए एक बाप जो है उसके अंदर दूसरी सफ़ात ये होती है, एक फरमाबरदार बाप के अंदर वो चीज़ें अपने बच्चों के साथ शेयर करता है, अपने बेटे और बेटियों के साथ चीज़ें डिस्कस करता है, उनको बताता है कि मैं ये करने वाला हूँ, उनको उनके साथ उनका माइंड सेट जो है वो बेहतरीन किरदार साजी की तरफ लेकर जाता है। तीसरी खूबी जो है एक फरमाबरदार बाप के अंदर होती है कि अपने बेटों पर तरस खाता है, यानी उसका दिल जो है अपनी औलाद के लिए तरस से बड़ा होता है, उसके दिल में तरस पाया जाता है। ज़बूर 103 उसकी तिलावत के अंदर जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उनसे डरते हैं तरस खाता है। इसलिए जो बाप तरस नहीं रखता, याद रखिए फिर एक वक्त आता है कि वो खुद भी तरस जो है उससे महरूम हो जाता है, कोई उस पर तरस नहीं खाता। और चौथी सफ़ात एक जो है बाप के अंदर जो होती है वो होती है कि फरमाबरदार बाप जो अपने बच्चों को दिलासा देता है। पहला तस्लीकियों दूसरे बाप की 11 आयत में, चनाचे तुम जानते हो जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है इसी तरह हम भी तुमसे हर एक को नसीहत करके दिलासा देते। एक बाप की सफ़ात ये है कि वो अपने बच्चों को दिलासा देना जानता है, वो उनको तसल्ली देना जानता है, वो उनकी रहनुमाई करना जानता है, वो उनकी मदद करना जानता है, वो उनको गले लगाना जानता है, वो उनको हौब देना जानता है, उनको उम्मीद देना जानता है। और पांचवी खूबी जो है फरमाबरदार बाप के अंदर, याद रखिए वो अपने बच्चों की खबरगिरी करता है, उनके लिए अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक बाप का ये काम है। लुका की इंजील 11 बाप की 11 आयत में, तुम में से कौन सा ऐसा बाप है जिसका बेटा रोटी मांगे तो पत्थर दे, मछली मांगे तो सांप दे। इसलिए एक बाप जो है उसको खुदा ने ये बरकत दी, अपनी औलाद के लिए बेहतरीन चीज़ों का वो चुनाव करता है। छठी सफ़ात जो है एक फरमाबरदार बाप के अंदर, खुदा परस्त बाप के अंदर ये होती है, वो अपनी औलाद के लिए जमा करता है। आज हम देखते हैं कई दफ़ा बाप होते हैं वो ज़िदबाजी कर रहे होते हैं कि बच्चों के साथ वो इस तरह के रवैये अपनाते हैं। दूसरा ग्रंथ दूसरे बाप की ये जो 14 आयत के अंदर, देखो मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और तुम पर बोझ न डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ख्वाह हूँ। लड़कों को माँ बाप के लिए लड़के को माँ बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए, बल्कि बाप को लड़कों के लिए। खुदा के कलाम के अंदर फरमाबरदार बाप की सफ़ात ये है कि अपनी औलाद के लिए वो जमा करता है, अपनी औलाद के लिए वो इकट्ठा करता है। छठी सफ़ात जो है फरमाबरदार बाप की, खुदा परस्त बाप की है कि वो अपने घर का बंदोबस्त करना जानता है, वो अपने घर में क़यादत करना जानता है, लीडरशिप उसके पास है, वो अपनी ख़ानदान का बंदोबस्त करना जानता है। पहला तीमुथियुस 5 बाप की 7 में, ख़ासकर अगर कोई अपने घर की खबरगिरी ना करे यानी बंदोबस्त ना करे तो वो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। अगर कोई शख्स ईमानदार है और अगर वो फरमाबरदार है, अगर वो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता, वो खबरगिरी नहीं कर सकता, तो याद रखिए क़यादत नहीं कर सकता। और आठवीं खूबी जो है
فرما بیدار باپ کے اندر جو خدا کی طرف سے وہ ہے کہ فرما بیدار باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے کہے گئے الفاظ کا خدا کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ گنتی کی کتاب اس کے تیسرے باب کی تیسری آیت کے اندر لکھا ہے، اگر عورت خداوند کی منت مانے، اگر وہ اپنے باپ کے گھر کے اندر اگر باپ سنے اور اس کو منع نہ کرے، اس بات کو خاموش رہے، چپ رہے، تو کلام میں لکھا ہے اس کی منتیں اور اس کے جو فرض اس پر ٹھہرائے گئے ہیں وہ ان ساری باتوں کا جواب دہ ہوگا۔ خدا کے کلام کے اندر اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کتاب مقدس کے اندر جب ہم 9ویں پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو فرما بیدار باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے جذبات کی قدر کرتا ہے، وہ ان کی فیلنگز کا بھی خیال رکھتا ہے، ان کے اندر کے رویے کا خیال بھی رکھتا ہے، کیونکہ کلسیوں 3 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، اولاد والو اپنے فرزندوں کو دک نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ خدا کے کلام کے اندر ایک فرما بیدار باپ کی اور 10ویں بات جو ہے صفات جو ہے جو خدا کی طرف سے صفات ہے، خوبی ہے کہ فرما بیدار باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم بائبل مقدس کے اندر مصرف بیٹے کی بابت سیکھتے ہیں کہ وہ جب اس نے خدا کے اپنے باپ سے حصہ لیا، دور دراز چلا گیا، اور پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر باپ واپس آیا، باپ دوڑا گیا، اس کی اندر محبت وہی تھی، اس نے باہیں پھیلائی ہوئی تھی، وہ دور سے گیا، انگوٹھی لی، اس نے ساری باتیں معاف کی، کہا پہلے میرا بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے۔ اب 5 باتیں میں بتاؤں گا اولاد کی بابت۔ اولاد جو ہے خدا کے کلام کے اندر یاد رکھیے خدا کیا تقاضا کرتا ہے اولاد سے۔ فادر ڈے پر ہم ضرور گفٹ کریں، لیکن 5 باتیں اس فادر ڈے کے موقع پر ہم جب اس کو سیلیبریٹ کریں، بیٹے ہونے کی حیثیت سے، بچے ہونے کی حیثیت سے، اولاد ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم 5 باتوں کو پہلا درجہ دیں، اور فادر ڈے کہ اس دن کے اوپر ہم ضرور عہد کریں کہ ہم 5 باتوں جو ہے اپنی زندگی کے اندر کریں گے۔ سب سے پہلی بات، ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے۔ یاد رکھیے عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ خدا نے جب خروج کی کتاب کے اندر حکم دیا اور کہا کہ تم اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، خدا کا وعدہ ہمیشہ کی زندگی، تیری عمر دراز ہوگی، تیرا بھلا ہوگا، خدا کا وعدہ اس بات کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں فرما بیداری کرنی ہے۔ پہلا فرما بیداری کرنی ہے۔ دوسرا پوائنٹ اولاد کے لیے کلسیوں اس کے 3 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بیدار رہو۔ یعنی یہاں معیار بیان کیا گیا ہے، فرما بیداری کا معیار بیان کیا گیا۔ اور تیسری بات یاد رکھیے خدا کے کلام کے اندر ہم نے کبھی اپنے ماں باپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کو مارنا نہیں ہے۔ اولاد جو ہے کئی دفعہ ایسا رویہ اپنا لیتی ہے، تو خدا کے کلام کے اندر خروج کی کتاب اس کے 21 باب کی 17-15 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی اپنے باپ اپنی ماں کو مارے وہ قطعاً جان سے مارا جائے گا، اور کتاب مقدس کے اندر اس بات سے منع کیا گیا۔ اور آخری بات جو غور طلب بات ہے، چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ اپنے ماں باپ پر کبھی لعنت نہیں کرنی۔ خدا کے کلام کے اندر باپ پر کبھی نہیں کرنی۔ خبر 20 باب کی 9، جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے گا اس کا چراغ بجھایا جائے گا۔ پھر افسوس کیا گیا ہے، مبارک ایسے بچوں کو نہیں کہا جاتا جو ماں باپ پر لعنت کرتے ہیں، بلکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے افسوس ایسے شخص پر کیا گیا ہے جو اپنے ماں باپ کو نہ چیز جانتا ہے، ان کو اس عہدے اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، یہ ہمارا ماں باپ ہے۔ جسایہ کی کتاب 45 باب کی 10ویں آیت میں اس پر افسوس جو باپ سے کہے کہ تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے۔ خدا کے کلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں اس بات پر اولاد سے تقاضا کیا گیا ہے وہ اپنے باپ کو حقیر نہ جانے، حزقیل 22 باب کی 7 آیت میں، اور تیرے اندر انہوں نے ماں باپ کو حقیر جانا۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا حقارت کی نظر سے ہم نے نہیں دیکھنا۔ اور آخری بات، ہمیں اپنی اولاد ہونے کا حق ادا کرنا ہے، کہ جب ہمارے بڑے ہمیں پالتے ہیں، ہم دھوپ موسموں کو برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے جب خدا ہمیں اس معیار پر ہم کچھ نہیں بھی کر سکتے تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے ہمیں کرنا ہے، اسپیشلی اپنے باپ کے لیے جب وہ بزرگ بن جاتا ہے یا جہاں اس کو نیڈس ہے، تو فادر ڈے پر اچھا ہے کہ ہم عہد کریں، اور ایک باپ بھی عہد کرے کہ میں بائبل مقدس کی جو صفات ہیں ایک باپ کے لیے، فرما بیدار باپ کے لیے میں اس کو فالو کروں گا۔ اور پھر اولاد بھی جو ہے اس فادر ڈے پر ضرور ہمیں عہد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کریں، اور اولاد اور باپ کے اندر خدا کی صفات
اس کی خوبیاں جو ہیں وہ نظر آنی چاہیے۔ آئیے میں دعا کروں گا اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور تمام باپ کے لیے، اولاد کے لیے۔ آسمانی باپ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ایک ایک زندگی کے لیے جب یہ ویڈیو کی صورت میں خدا تیرا کلام پہنچتا ہے تو ذہنوں پر، سوچوں پر، خیالوں پر قبضہ کرنا، اور تیرا کلام بڑے زور سے زندگیوں پر غالب آئے۔ ایک ایک زندگی تیرے کلام کی لپیٹ کے اندر آ جائے، پاک روح کی آگ کی لپیٹ کے اندر آ جائے۔ یسوع کے نام میں خدا تیرا کلام سچ میں زندگیوں کو تبدیل کر دے، سوچوں کو تبدیل کر دے۔ خدا باپ تیرے کلام کی صفات کے مالک نے، بیٹے خدا اپنی باپ کی فرما بیدار و عزت کریں، حقیر نہ جانے، ان کو رسپیکٹ دیں، اور جو کچھ کر سکتے ہیں خدا تیرا کلام زندگیوں کو نیا بنا دے یسوع مسیح کے نام سے۔ خدا میں اسپیشلی جتنے باپ ہیں ان کی سلامتی چاہتا ہوں، ان کے لیے زندگی اور سلامتی کو مانگتا ہوں خداوند کہ ہمیں فضل دے، ہم اپنے باپ کی خدمت کر سکیں، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیشہ اس کے لیے تیار رہیں، اور آسمانی باپ کے بھی فرما بیدار رہیں جس نے ہمیں سب کچھ دیا، جس نے ہمیں رشتے دیے، محبت کے رشتوں میں کھینچا ہے۔ خداوند تیرا کلام زندگیوں پر زور سے غالب آئے، اور خداوند تیرے کلام کی قدرت جان بود روحوں پر مانگتا ہوں اسی خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، اپنا خیال رکھیے گا، اور ضرور اس ویڈیوز کو آپ شیئر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں میرے خاندان کو، چرچ کو، کلیسیا کو یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔